السلام علیکم، میں ہوں سلمان بٹ۔ میں آج پاکستان کے دشمنوں کے لیے آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں کہ جو پاکستان کے دشمنوں کو قطعاً پسند نہیں آئے گی، چاہے وہ دشمن پاکستان کے اندر سے ہوں یا چاہے وہ دشمن پاکستان سے باہر سے ہوں۔ یہ خبر ان دشمنوں کی ایک منٹ کے لیے نیند ضرور حرام کرے گی۔ یہ خبر کیا ہے؟ یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں جو ملٹری پاور کی درجہ بندی ہے اس میں 14ویں 15ویں نمبر سے اٹھ کے اب 10ویں نمبر پہ آ گیا ہے۔ یعنی پاکستان دنیا میں ملٹری پاور کے حساب سے ٹاپ 10 پہ آ گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی اگر صرف ملٹری اور آرمی یا فوج کی بات کریں تو وہ یقیناً دنیا کی نمبر 1 آرمی بھی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جو پاکستان کے اٹامک ایسٹس ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہندوستان ہو یا اسرائیل ہو اپنے تمام دشمنوں کو مکمل تہس نہس اور نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ملٹری پاور ہے جس میں درجہ بندی کی جاتی ہے، جس میں دنیا میں امریکہ پہلے نمبر پہ، رشیا دوسرے نمبر پہ، چائنا تیسرے نمبر پہ، انڈیا چوتھے نمبر پہ اور جاپان 5ویں نمبر پہ ہے، اس درجہ بندی میں صرف فوج کی جو اس ملک کی ملٹری کی صرف آرمی کو یا ان کے ایٹمی اثاثوں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس ملٹری کے پاس موجود ہتھیاروں کے علاوہ اس کا اکنامک سٹرکچر، اس کی ڈیولپمنٹ اس ملک میں کس طرح کی ہو رہی ہے، اس کی معیشت کس سمت میں گامزن ہے، اس کا جو جی ڈی پی ہے، جو ترقی کا ریٹ ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس ایلیمنٹ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ضرور دی ہے کہ پاکستان کی ملٹری کو دنیا کی طاقتور ترین ملٹریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی، پاکستان کے ایئر کرافٹ جہازوں کی، پاکستان کے میزائلز کی یا کسی بھی چیز کی ہم ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو پاکستانیوں کو مایوسی قطعا نہیں ہوتی، بلکہ دشمن بھی ان سے گھبراتا ہوا نظر آتا ہے اور چور دروازوں سے جھوٹی سرجیکل سٹرائکس اور اس طرح کے ہیلے بہانوں سے اپنی عوام کی نظر میں اپنا امیج بلڈ کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سیریس فائٹ کی بات ہو تو پھر ان کا حشر ابھینندن جیسا ہوتا ہے کہ جس کو پاکستانی فورس نے نہ صرف گرایا بلکہ اس کو عوام کے غضب سے بھی بچایا کہ اس کو مار مار کے لوگ اس کا حلوہ بنا دینے والے تھے۔ تو یہ بہت اچھی خبر ہے۔ صبح صبح سنڈے کے دن جب میں نے یہ خبر پڑھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیا جائے کہ پاکستان ٹاپ 10 میں آ گیا ہے۔ کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، پولینڈ ہو، دنیا کے کئی یورپ کے بھی ترقی یافتہ ممالک اب پاکستان سے پیچھے ہیں۔ پاکستان ان تمام ترقی یافتہ ممالک کو الحمدللہ کاٹتے ہوئے ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ ہماری آرمی، ہماری ملٹری پاور جو ہے وہ ٹاپ 10 میں آ چکی ہے۔ ہندوستان جو ہم سے دشمن اتنا بڑا ہے کہ اگر ہماری آبادی 20 کروڑ ہے تو ان کی آبادی 125 کروڑ ہے، 500 گنا سے بھی زیادہ۔ تو اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ملٹری دی، ہمیں ایٹمی طاقت بنایا، ہمیں ہمارے بہترین میزائل سسٹم دیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان کے جو میزائل ہیں وہ ہندوستان کے ہر بڑے چھوٹے شہر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان کی طرف سے بھی یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن پاکستان تو چھوٹا سا ہے اور ہندوستان بہت بڑا ہے، اور پاکستان کے میزائلز کی جو رینج ہے، پاکستان کے وہ جہاز جو ایٹمی اثاثے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان سب کی رینج ہندوستان سے زیادہ ہے۔ ہندوستان کے پرانے اور گھٹیا ومان جو ہیں اب اس کو ریپلیس کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جیسے انہوں نے رفال طیارے فرانس سے خریدے، لیکن اس وقت ان کی خوشیوں پہ پانی پھر گیا جب پاکستان نے F-17 تھنڈر کی 3rd جنریشن کی تیاری سٹارٹ کر دی، جو کہ رفال سے بھی بہت زیادہ بہتر طیارہ ہے، اور ہندوستانی ایک بار پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ عجیب دول جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں، جو را کے سابق چیف بھی تھے اور پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، وہ افغانستان کے دورے پر تھے۔ وہ وہاں پہ افغانستان کے دورے پر تھے اور پیچھے پاکستان کی طرف سے کارروائی کی گئی جس میں پاکستان کا بہت بڑا دشمن طالبان رہنما مارا گیا۔ دوسری جانب ارنب گوسوامی کی جو چیٹس لیک ہوئی اس نے بھی ہندوستان کے منہ پہ ایک بار پھر سے کالک مل دی ہے کہ کس طرح ہندوستان جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے دنیا کے سامنے، اور پاکستان کے خلاف جھوٹی سرجیکل ایئر سٹرائک ہو یا کشمیر کا سٹیٹس چینج کرنے جیسے ظالمانہ اقدامات ہوں، ہندوستان اپنے پریس کو، اپنے میڈیا کو، وہ صحافی جن کو وہ سٹیٹ آن کرتی ہے، ارنب گوسوامی جیسے صحافی، ریپبلک ٹی وی جیسے میڈیا چینلز، ان کو اعتماد میں لے کے ان کو بتا کے کہ جی ہم ایک جھوٹی سرجیکل سٹرائک کرنے لگے، ناؤ اٹس ٹائم فار یو کہ آپ اب پروپیگنڈا وار سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، اٹس ٹائم فار یو ٹو فائٹ اے پروپیگنڈا وار۔ یہ اپنے میڈیا کو تیار کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ ان کے بہاف پہ پروپیگنڈا وار کریں، اور ان کا میڈیا بڑی تیزی، چالاکی اور اپنے وطن کے ساتھ حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ گھٹیا پروپیگنڈا وار ان کی لڑتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جو ہمارے سائڈ پہ کچھ ناعاقبت انگیز ہیں،
انگیز ہیں جو کہ ماما قدیر جیسے بہروپیوں کو اور بلوچ جو علیحدگی پسند گنڈے ہیں ان کو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کر کے ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے ٹائم ادھر فوج اور اپنی حکومتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. یہ ان جیسوں کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے کہ تم اپنی دھرتی ماں کے خلاف، تم اپنی ریاست جیسی ماں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، اور دوسری طرف جو تمہارا دشمن ہے اس میں کتنی یکسوئی ہے، اس میں کتنا اتحاد ہے کہ وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. اور اگر یہ ملک نہ رہا، یہ فوج نہ رہا، تو نہ تمہارا کوئی میڈیا چینل رہے گا، نہ تمہارا کوئی پروگرام رہے گا، اور نہ تمہارے تجزیے رہیں گے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی ملٹری کو، اپنی گورنمنٹس کو، اپنے ملک کو مضبوط کیجئے، اپنی ریاست کو مضبوط کیجئے. کسی ایک دو یا تین سیاستدانوں کے غلام بن کے یا ان کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اس ولاگ کو شیئر کیجئے اور پاکستان کی جو ملٹری طاقت میں اضافہ ہوا ہے اس کو تمام ہم وطنوں تک بھی پہنچائیے، اور اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیے کہ یہ دشمن ہندوستان کے منہ پر جا کے بھی ایک تماچے کی طرح لگے، کہ وہ دشمن جس کی ساری توجہ کا مرکز ہی یہ ہے کہ کس طرح وہ ہمیں برباد کر دے یا پاکستان کو تباہ کر دے. لیکن الحمدللہ پاکستان نہ صرف دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے بلکہ اس کی ملٹری اور اس کی فوجی پاور میں بھی اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ ہندوستان کو جہاں پہلے منٹوں میں تباہ کر سکتا تھا اب وہ سیکنڈز میں تباہ کرنے کے قریب جا رہا ہے. تو دشمن جو آج کل پھر جھوٹی سرجیکل سٹرائک کا کوئی پلان یا ڈرامہ بنا کے بیٹھا ہے وہ اس سے پیچھے رہے، اس سے باز رہے، اور اپنے 125 کروڑ عوام جن کے 70 کروڑ کے پاس بیٹھنے کے لیے بیت الخلاء یا واش روم بھی نہیں ہے ان کو واش روم پرووائڈ کرنے کی فیسلٹی کی طرف جائے. ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، ہم الحمدللہ بہت خوش ہیں. اور ہمارے ہاں پہ جو کچھ ریاست مخالف عنصر، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ کسی بھی دوسرے ادارے میں ہو، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہم ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. چاہے وہ پریس کانفرنس سے کریں، چاہے وہ لندن سے بیٹھ کے میڈیا کے خلاف بیانات دیں. ایک صاحب پہلے بھی ہندوستان اور برطانیہ کی ایما پر لندن سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بھونکا کرتے تھے. جی ہاں، الطاف حسین صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور سب پوری قوم نے دیکھا کہ اس الطاف حسین کا انجام کیا ہوا. تو امید کرتا ہوں کہ دشمن اندر سے ہوں یا باہر سے ہوں وہ اس بات سے اچھے سے واقف ہیں کہ پاکستان ان کا کیا حشر کر سکتا ہے. وہ اپنے گھنونے پروپیگنڈے اور اپنی چالوں سے باز رہیں. اس ولاگ کو شیئر کیجیے اور مجھے آج کی اس بیٹھک کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.